بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم حکومت، نبوت، علم، عقل، حکمت اور جنات، حیوانات، ہواؤں پر اختیارات عطا فرمائے تھے۔ آپ کی سلطنت بہت وسیع تھی اور دور دراز علاقوں تک آپ کی حکمرانی کا دبدبا تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا ایک نہایت عظیم الشان واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ ملکہ سبا اور اس کی سلطنت یعنی ملکہ سبا کا نام قرآن مجید میں براہ راست ذکر تو نہیں کیا گیا، لیکن روایات میں اس کا نام بلقیس آیا ہے۔ وہ یمن کے علاقے سبا کی حکمران تھی۔ اس کی سلطنت بڑی خوشحال اور مضبوط تھی۔ اس کے پاس خزانے، فوجیں، عقلمند مشیر اور تنظیمی طاقت تھی، مگر اس کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی اور شرک میں مبتلا تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد کے ذریعے معلومات حاصل کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوجوں کی نگرانی کر رہے تھے کہ ان کی نظر پرندوں پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہدہد موجود نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت کے حساب سے ترجمہ، مجھے کیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا یا وہ غائب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس نے معقول عذر نہ پیش کیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا۔ قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے ترجمہ کچھ یوں ہے، میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو ان پر حکومت کرتی ہے، اسے ہر چیز دی ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم ہے۔ اس نے مزید کہا کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں، نہ کہ اللہ کی، اور شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دعوتی خط۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط دے کر کہا کہ وہ اسے ملکہ سبا کے پاس لے جائے اور اس کے سامنے ڈال دے اور پھر دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ خط کا متن قرآن مجید نے اس طرح نقل کیا ہے۔ ترجمہ، سورۃ النمل کی یہ آیت نمبر 31 تا 31 ہے، جس کا ترجمہ ہے، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ سبا کی مشاورت اور احتیاط۔ جب ملکہ سبا نے خط پڑھا تو وہ پریشان ہوئی۔ اس نے فوراً اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، سورۃ نمل کی آیت نمبر 32، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے درباریوں، میرے معاملے میں مجھے رائے دو۔ اس کے مشیروں نے کہا کہ ہم طاقتور اور جنگجو ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ مگر ملکہ سبا بڑی دانا عورت تھی۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے صلح اور تحقیق کی نیت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس قیمتی تحائف بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رد عمل۔ جب تحفے لے کر سفیر آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، سورۃ نمل آیت نمبر 36، ترجمہ، کیا تم مجھے مال دے کر مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہیں دی گئی چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سفیر کو واپس بھیج دیا اور اعلان کیا کہ اگر وہ خود نہ آئی تو میں فوج کے ساتھ حملہ کروں گا۔ تخت لانے کا واقعہ۔ ملکہ سبا کے آنے کی خبر ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے کہا۔ سورۃ نمل آیت نمبر 38، ترجمہ کچھ یوں ہے، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ فرمانبردار ہو کر آئیں؟ ایک جن نے کہا، میں اسے تھوڑی دیر میں لے آؤں گا۔ مگر ایک بندہ خدا جس کے پاس علم تھا اس نے کہا، ترجمہ، میں اسے تمہارے پاس حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ تمہاری پلک جھپکنے پائے۔ اور فوراً تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے، ملکہ سبا کی آمد اور اسلام قبول کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کی کچھ ساخت میں تبدیلی کی تاکہ وہ ملکہ کی ذہانت کا اندازہ لگا سکیں۔ جب وہ آئیں تو اسے پوچھا، ترجمہ، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے کہا، یہ تو گویا وہی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسے محل میں داخل ہونے کو کہا۔ وہ محل شیشے کا بنا ہوا تھا جس کے نیچے پانی بہتا تھا۔ ملکہ نے سمجھا
شاید پانی ہے، اور اس نے اپنے کپڑے اٹھائے اور سلمان سے کہا یہ شفاف شیشہ ہے۔ یہ سارا منظر اس کے دل پر اثر کر گیا۔ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت علم، معجزات اور اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوا۔ آخر کار اس نے اپنے دل کی گواہی دی۔ سورۃ نمل آیت نمبر 44 ترجمہ: اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے اسلام لے آئی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک طاقتور اور باعزت حکومت کی۔ ملکہ کو نہ جنگ سے نہ دباؤ سے بلکہ علم و حکمت اور اللہ کی نشانیاں دکھا کر دین حق کی طرف مائل کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دعوت حکمت دلائل اور حسن اخلاق سے دینی چاہیے۔ اللہ کا فضل بندوں پر مختلف صورتوں میں نازل ہوتا ہے۔ شرک سے توبہ کر کے توحید کی طرف آنا نجات کی راہ ہے۔ اللہ کے نبیوں کو صرف حکومت نہیں، دلوں پر بھی اختیار حاصل ہوتا ہے۔